حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہاری فکر دامن گیر رہتی ہے، تمہارے حقوق ادا کرنے پر صرف صابر اور صدیق لوگ ہی صبر کر سکیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے والد عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے سیراب کرے۔ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو ایک ایسی زمین بطور ہدیے کے دی تھی جو 40,000 دینار میں فروخت ہوئی۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ دراہم میں فروخت ہوا۔ امام طبرانی نے الاوسط میں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو میرے بعد میری ازواج مطہرات کے لیے بہترین ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مال کی وصیت کی جو 40,000 میں فروخت ہوا۔ امام احمد اور امام طبرانی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے یہ فرماتے سنا ہے، وہ شخص جو میرے بعد تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا وہ سچا اور نیک ہے۔ اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے سیراب فرما۔ امام طبرانی نے الاوسط میں حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صابر لوگ ہی تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے، اللہ پاک ابن عوف کو جنت کے چشمے سے سیراب کریں۔ امام بزار نے اور امام طبرانی نے الکبیر میں عبد الرحمن ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ رسالت میں شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، ایک بدری آدمی کو کیوں اذیت پہنچاتے ہو؟ اگر تو احد کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تب بھی اس کے عمل کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، لوگ میرے بارے میں زبان چلا رہے ہیں، میں ان کو جواب دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد کو اذیت نہ پہنچاؤ، بے شک وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ نے ان کو کفار پر مسلط کیا ہے۔ امام طبرانی نے اسی طرح امام زہری نے بھی یہ روایت نقل کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کا ایک حصہ عہد رسالت میں صدقہ کیا تھا جو کہ 4,000 درہم تھا۔ پھر آپ نے 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر فی سبیل اللہ میں 500 گھوڑے سواری کے لیے دیے، اور پھر فی سبیل اللہ میں 500 اونٹ دیے۔ آپ کا اکثر مال تجارت کا تھا۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام بزار اور ابو یعلا نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر میرے پیچھے 1 رکعت پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، تم نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا۔ امام بزار نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ بھی نقل کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو محسوس ہوا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اس لیے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ پر برقرار رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء فرمائی۔
امام طبرانی نے الاوسط میں بصرہ بنت صفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت بصرہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کو کس نے پیغام نکاح دیا؟ میں نے عرض کی کہ فلاں فلاں نے، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے پیغام نکاح دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کا اس سے نکاح کرو، کیونکہ وہ مسلمانوں کے سردار، بہترین شخص اور بہترین مسلمان ہے۔ امام احمد و بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے عبد الرحمن ابن عوف کو جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عبد الرحمن ابن عوف کو پہنچی تو فرمایا میں جنت میں انشاءاللہ کھڑے ہو کر داخل ہو سکتا ہوں اور ہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹوں کا وہ قافلہ جو وہ مدینہ منورہ میں لائے تھے، جن کی تعداد 700 تھی، اللہ کی راہ میں کہ جاؤ اور سامان سمیت صدقہ کر دیا۔ امام طبرانی نے الکبیر میں اور ابن سعد نے اور امام حاکم نے المستدرک میں اور امام بہقی اور امام بزار نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن، تو مالداروں میں سے ہے اور جنت میں تیرا داخلہ گھٹنوں کے بل ہوگا، لہٰذا راہ خدا میں صدقہ وغیرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جلدی اجر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا چیز راہ خدا میں صدقہ کروں؟ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف صدقے کے ارادے سے ابھی نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن کو حکم دیں کہ وہ مسلمانوں کی مہمان نوازی کرے، مسکین کو کھانا کھلائے، سائل کو عطا کرے، بلا شبہ یہ کام بہت سے صدقات کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ امام ابو بکر الشافعی نے اور اسی طرح امام ابو نعیم نے فضائل الصحابہ میں اور ابن عساکر نے یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے دنیاوی امور کی کفالت کرے اور رہی اخروی امور تو اس میں خود ضامن ہوں۔ امام ابن عساکر نے معتمر بن سلیمان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے خضرمی سے یہ روایت نقل کی۔ حضرت خضرمی فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، وہ آدمی خوش الحان تھا جس کا یہ اثر ہوا کہ مجلس نبوی میں موجود کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہ روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا عبد الرحمن کی اگرچہ آنکھیں نہیں بہی لیکن ان کا دل ضرور آنسو بہا رہا ہے۔ امام ابن منذر نے طبرانی اور ابو نعیم نے حارث بن سمع الانصاری سے روایت نقل کی۔ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر ایک گھاٹی میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، میں نے اس کو ایک پہاڑ کے کنارے پر دیکھا ہے جہاں مشرکین کی جماعت بھی موجود ہے۔ میں نے اس کو روکنا چاہا تھا لیکن میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، فرشتے بھی اس کے ساتھ قتال کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں جب میں نے عبد الرحمن بن عوف کی طرف میں لوٹا تو وہاں میں نے 7 آدمی زمین پر گرے پڑے ہوئے پائے۔ میں نے ان سے کہا واہ تو کامیاب ہو گیا، ان سب کو تو نے قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ارطاد بن عبد شرحیل اور 2 کو تو میں نے قتل کیا، باقیوں کو کسی اور ایسی مخلوق نے قتل کیا جن کو نہ میں دیکھ سکا۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ امام ابن عساکر نے
عبداللہ بن دینار الاسلمی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت نقل کی، ان کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت اور خلفائے ثلاثہ کے عہد میں مفتیان کرام میں ایک مفتی تھے۔ امام ابن عساکر نے ابراہیم بن سعد سے روایت کی ہے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں 21 زخم لگے تھے، آپ کے پاؤں پر بھی شدید زخم آیا تھا جس کی وجہ سے آپ لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ امام ابو نعیم نے اور اسی طرح امام ابن عساکر نے یعقوب بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت نقل کی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حواری النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ امام ابو نعیم نے اور اسی طرح امام ابن عساکر نے ابراہیم بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو فرمایا ابھی میرے پاس 2 سخت کلام کرنے والے فرشتے آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم تجھے عزیز اور امین کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا تم اسے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انہیں عزیز اور امین کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کی سعادت مندی اور نیک بختی پہلے ہی سے شکم مادر میں لکھی جا چکی ہے۔